السلام علیکم. وسیم قادری. اللہ پاک کا بے پناہ شکر اور احسان کہ اللہ پاک نے ہم ناروے میں رہنے والے، خاص طور پہ ادھر اوسلو میں رہنے والے مسلمانوں پہ بڑا کرم فرمایا. اور وہ کرم اس لحاظ سے فرمایا کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 8 ماہ کے بعد، 8 مہینوں کے بعد تیرہتے مہتر مساجد دوبارہ کھل رہی ہیں. الحمدللہ. مساجد کی یاد، اللہ کے گھر میں جا کے اس کی عبادت کرنا، تقریباً 8 مہینے ہم نہیں کر سکے. لیکن شکر اللہ پاک کی ذات کا کہ گورنمنٹ نے مساجد کو کھولنے کی اجازت دے دی، اور انشاءاللہ العزیز 26 مئی سے شوشت مائی دیس کے لوپنے موسکری ہیں. الحمدللہ اللہ کے گھر کے دروازے ہمارے لیے دوبارہ کھل جائیں گے. لیکن جو سوچ میرے ذہن میں آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک بڑا کرم فرما رہا ہے. اللہ پاک بڑا کرم فرما رہا ہے کہ اللہ پاک اپنے گھر کا دروازہ ہمارے لیے کھول رہا ہے. لیکن اس کے لیے پتہ ہے سب سے زیادہ ضروری کام ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی صرف 20 بندوں کی اجازت دی گئی ہے کہ مسجد کے اندر صرف 20 بندوں سے زیادہ بندے نہیں آ کے نماز پڑھ سکتے. الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. عام روٹین کے اندر ہماری مساجد میں رش نہیں ہوتا 5 وقت کی نماز کے اندر، اور صرف رش اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ جمعے پہ دیکھا جاتا ہے. جمعے پہ زیادہ عوام ہوتی ہے، جمعے پہ زیادہ لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. حالانکہ 5 وقت کی نماز میں مسجد کو بھرے ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز میں لائن لگی ہونی چاہیے مقتدیوں کی، نمازیوں کی نماز پڑھنے کے لیے. لیکن نہیں، صرف جمعے پہ رش ہوتا ہے. کچھ ہمارے نادان ناسمجھ احباب جو ہیں وہ جمعے کی فضیلت کو ہی سمجھ سکے، باقی 5 وقت کی نماز کی فضیلت نہیں سمجھ سکے. اللہ پاک آپ بھی دعا کریں. ہو سکتا ہے جو مجھے سن رہے ہیں آپ میں سے کوئی بندہ آمین کہہ دے، آپ میں سے کوئی بندہ دعا کر دے، تو اللہ پاک سب کو جو ہے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے. 5 گانہ نماز کی، 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما دے. ہو سکتا آپ میں سے کسی کے دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے وہ کرامت ثابت ہو جائے. اتنون الر اول مسلمر فور مولی ہوئت تھلو بے فہم گانگر. اللہ ایڈم توفیق فر بے فہم گانگر. ایک جو سوچ میرے ذہن میں آئی، الحمدللہ شکر اللہ پاک کی ذات کا، میں ابھی جو ہے وہ مسجد کا چکر لگا کے آ رہا ہوں الحمدللہ، جو ہمارے علاقے کی مسجد ہے، کہ خوشی سے رہنے نہیں ہوا جب پتہ لگا نا کہ مساجد جو ہیں وہ 26 مئی سے کھل رہی ہیں. اور آج ہم نے مسجد میں جو انتظامیہ کے احباب ہیں انہوں نے مسجد میں آنا اور مسجد کی صفائی کرنی ہے، باہر سے سارا اندر سے، تاکہ اب نمازیوں نے آنا شروع کرنا اللہ کے گھر میں، تو ہم جو ہے نا مسجد کو تیار کر لیں. کیونکہ پہلے جانے کی اجازت نہیں تھی، بند تھی. تو اب مسجد کیونکہ کھل گئی ہے تو اس کی پارکنگ وغیرہ، اس کے ارد گرد کا سارا جو وہ پودے گھاس وغیرہ، ایک ایک چیز جو وہاں پہ دھوڑ کٹھی ہو گئی تھی، مٹی کٹھی ہو گئی تھی، جو گند تھا ارد گرد کے ایریے کے اندر مسجد کے، اس کی صفائی کے لیے الحمدللہ الحمدللہ میں جب وہاں پر گیا ہوں تو الحمدللہ احباب پہنچے ہوئے تھے پہلے سے، بزرگ، جن میں بزرگ بھی ماشاءاللہ اتنے تھے، اور اتنے خوش سارے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. اب دوبارہ سے ہم اللہ کے گھر کے اندر آ کے اس کی عبادت کریں گے. سبحان اللہ. بڑا ایمان تازہ ہوا ان بزرگوں کو دیکھ کے. نوجوان بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے. میں کہتا ہوں کمال ہوگی.
زیادہ رش نہیں تھا کیونکہ زیادہ بندے نہیں اکٹھے ہو سکتے تھے، کیونکہ 26 مئی سے 20 کی اجازت ہے باہر، جو ہے وہ ابھی سے اجازت ہے کہ باہر 20 بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور 1 میٹر کے فاصلے کے ساتھ، اور لیکن مسجد کے اندر ابھی جو ہے وہ اندر والی جگہ میں صرف 10 بندے، لیکن اندر جو تھے وہ بندے ذرا کم تھے کیونکہ اندر جو ہے وہ کام اتنا زیادہ نہیں تھا، مسجد بند رہی ہے تو مسجد ویسے ہی اللہ کا گھر صاف پاک صاف ہی ہوتا ہے، تو وہ اس میں بس جو اسٹوف سوکنگ کرنی تھی، ویکیوم کرنا تھا یا کوئی اور کام کرنا تھا، الحمدللہ بہا اندر کر رہے تھے، اور باہر زیادہ جو کام تھا الحمدللہ باہر لگے ہوئے تھے۔ تو میں جس ٹائم پہنچا اس ٹائم تقریباً جو ہے نا وہ جو ٹائم دیا گیا تھا، میں ذرا تھوڑا اس سے لیٹ ہو گیا، لیکن احباب اسے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! میں کہتا ہوں ان کے ایمانوں کی جو ہے نا داد دینی چاہیے کہ وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے اس ٹائم سے، اور الحمدللہ وہاں پہ جا کے انہوں نے ساری مسجد کو جو ہے وہ باہر سے صاف کیا ہے، اور ماشاءاللہ کیا بات ہے! کیونکہ پرسوں سے جو ہے عوام جو ہے وہ نمازی مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے گھر آنا شروع کر دیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں ایک چیز میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ یار کیوں نہ ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری پڑے گا ہمیں، وہ کیا کہ ابھی ٹھیک ہے، ابھی فل مسجد کو جو ہے وہ بھرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 20 بندوں کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پہ جو اس ٹائم وقت دنیا میں جا رہا ہے بڑا سخت جا رہا ہے، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، تو ہمیں بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ کافی چیزوں سے جو ہے وہ کافی چیزیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہمارے یہاں پہ بڑے سخت امتحان ہیں، تو لیکن اور نظریں جو ہے نا لوگوں کی، مطلب جو غیر مسلم ہیں ان کی طاقتوں کی ہمارے اوپر نظریں اس لیے ایسی ہوتی ہیں، کسی طریقے سے یہ لوگ غلطی کریں تو ہم پھر جو ہے نا ان کی عبادت گاہ کو جو ہے نا بند کر دیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایس او پیز کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اوسلو کے اندر جو تھیل تھاک گورنمنٹ نے دیے ہیں، ہم نے ان کا خیال بہت ضروری رکھنا ہے، ہم نے اس کا خیال بڑا ضروری رکھنا ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ وہ تھیل تھاک alle de til alle vet hvilken tiltak det snakker om. Så det er veldig viktig å ta med bondeteppet deres egne, ha på maske, og veldig viktig å holde avstand. Veldig viktig utenfor mosken, inn i mosken også. Fordi inn i mosken så er det merket. På noen mosker er det merket med at hvor du skal stå, og så noen steder så det er merket med tall. Så du skal stå på det tallet. Hvis det er noen moské, for eksempel, det er påmelding, de starter med påmelding for fredagbånd, for eksempel, og så du melder deg inn, så får du svar. Hvis du får plass, så får du svar at det er ditt tall. Du kommer med egen bondteppe, og du skal stå der, på det stedet hvor det tallet er. تو ہر بندہ جو ہے وہ تھل تاک کا خیال ضرور رکھے، ایس او پیز کا خیال ضرور رکھے، ماسک پہن کے آئے، اپنا جائے نماز ساتھ لے کر آئے، اور اگر کسی مسجد کے اندر جو ہے وہ کہیں جی کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے رجسٹر کرنا ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز کے لیے آنا ہے، اور کون سی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ کسی مسجد میں ہو سکتا ہے 1 جمعے کی نماز ہوگی، کسی میں 2 ہوں گی، کسی میں 3 ہوں گی جمعے کی نمازیں، تو ان جمعے کی نماز میں جب اگر آپ نے آنا ہے نا، تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو جب رجسٹر کرانا ہے تو بتانا کہ جی میں یہ والے وقت کی نماز پڑھوں گا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ میسج کریں جی کہ آپ کو جو ہے نا یہ نمبر ملا ہے، جس جگہ پہ یہ نمبر ہوگا آپ نے ادھر اپنا جائے نماز بچھانا، وہاں پہ آپ نے بیٹھنا، وہاں پہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ 1 میٹر دیکھیں، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں، تھل تھاک کا خیال رکھیں، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی کھلاگے گورنمنٹ کو نہ جائے یا پولیس کو نہ جائے کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہمیں مسئلہ پڑے اور مسجد ہماری دوبارہ بند ہو جائے۔ ہمیں یہ احتیاط بہت ضرور کرنی پڑے گی۔ اور ایک اور چیز، مسجد کے اندر آفتان، مسجد کے اندر فاصلہ رکھیں، اور باہر ضرور رکھیں، دور دور رہیں، 1 سے 2 میٹر کا ضرور فاصلہ رکھیں۔ یار میری بات سنیں، آپ لوگ کتنے خوش ہو جب سے یہ خبر سنی ہے، میں کامنٹس پڑھ رہا ہوں یا لیستے کومنٹارر فولک veldig glad er mosker åpner igjen کہ مسجدیں دوبارہ کھول رہی ہیں، ان کو پلیز بند نہیں ہونے دینا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے مسجد بند ہو جائے۔ 8 مہینے اس بار تو ساری کی ساری تراویح رمضان کی عبادت ساری گھر میں ہوئی، عید کی نماز مسجدوں میں نہیں جا سکے لوگ پڑھنے کے لیے۔ بھائی شکر ادا کریں، شکرانے کے نفل ادا کریں کہ اللہ پاک نے اپنے در کے دروازے کھول دیے یار۔ اور یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر دوسری طرف دیکھیں، ایک فقیرانہ سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے یار کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے در کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے، اور یہ جو وائرس ہے یہ بس اس کا تو بس نام تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار۔ دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو گیا، اس نے ہماری وجہ سے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تاکہ یہ گندا بندہ میرے گھر نہ آئے۔
لیکن قربان جائے اللہ کی پاک ذات کے اوپر کہ اس کے گھر میں جا کے تو لوگ پاک صاف ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اللہ پاک توبہ قبول کر لیتا ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ جہاں پر بھی ہو۔ اس لیے ہم نے خیال کرنا ہے اس چیز کا کہ مسجد نہ بند نہ ہو، ہم ہماری کسی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے مسجد نہ بند ہو، اس چیز کا احتیاط کرنی ہماری بہت ضروری ہے۔ سب میرے بھائی، ہم لوگ جتنے بھی احباب ہیں، جو میری بات کو سن رہا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھے گا، اس چیز کا پلیز دھیان رکھیں، اپنا جائے نماز ساتھ لے کے جائیں، ماسک پلیز پہن کے جائیں، وضو گھر سے کر کے جائیں، کیونکہ مسجد میں وضو کرنے کی ابھی اجازت نہیں دی گئی، مسجد میں وضو نہیں کر سکتے، گھر سے وضو کر کے جائیں۔ تو جب آپ گھر سے وضو کر کے جائیں گے، چاہے آپ نزدیک رہ رہے ہیں، دور رہ رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، آپ کو اتنا زیادہ ہر قدم کے بدلے آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ آپ گھر سے وضو کر کے جائیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یار بندے کو چاہیے وہ وضو میں رہے۔ وضو میں رہنے کا پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وضو میں رہنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر بندہ وضو میں نا، اس کا تعلق ڈائریکٹ رب کی ذات کے ساتھ رہتا ہے، شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، وہ نفس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو کا یہ فائدہ ہے۔ اور جب بندہ وضو کے اندر ہوتا ہے نا، وہ اپنے منہ سے ذکر نہ بھی کر رہا ہو نا، تو وہ اس کو ذکر کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے آپ نے کہ وضو گھر سے کر کے جانا ہے، ماسک پلیز پہن کے جانا ہے، مصافحہ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا، اکے ہون ہلسن ہون اکے یہ کلیم til noen jeg vet det veldig vanskelig for oss å holde avstand og se på de våre nærme venner, våre kjære venner, våre kjære folk, eldre folk som vi er veldig glad i, og gi dem klem når vi ser dem i moskeen. Men det er veldig viktig å passe på at vi gjør ikke noen sånne handling at moskeen kommer til å få problemer med det. ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ امید ہے میری بات کی سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں خود بھی اس چیز کا خیال کروں گا، آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال کریں۔ 26 مئی سے بدھ سے مساجد اوپن ہو رہی ہیں۔ اس بار انشاءاللہ العزیز پہلا جمعہ 8 مہینے کے بعد جمعہ مسجد میں جا کے پڑھیں گے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اپنے جائے نماز کو ساتھ لے کے جانا ہے، ماسک لے کے جانا ہے، مسجد کے باہر مسجد کے اندر ہون ہل سے نہیں کرنا، کسی کو ہاتھ نہیں ملانا، کسی کو گلے نہیں لگانا، پلیز خیال کرنا ہے، اللہ کے گھر کو کسی قسم کا جو ہے نا انتظامیہ کو مسئلہ نہ پڑے، کوئی کسی قسم کو کھلاگے نہ آئے، کوئی شکایت نہ آئے۔ ہم نے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے۔ اسلام ہمارا دین ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگا کہ ہم نے خیال کرنا ہے جس علاقے میں وبا ہو، وہ کسی بھی قسم کی وبا ہو، اس علاقے کے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے تھے ہمیں، اور آج جا کے ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ یار ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ایک ایگزامپل ہیں، ہم کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آخری نبی اللہ کے آخری نبی، مدینے والی سرکار، ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کی سنتوں پہ عمل کرنی ہے، ان کی شریعت کو تھامنا ہے، ان کے احکامات کو ماننا ہے، ایک اچھا مسلمان بن کے رہنا ہے۔ میرے بات سنیں میرے بھائی، اللہ پاک کی توفیق ہو نا تو سر پہ ٹوپی بھی آ جاتی ہے، داڑھی بھی آ جاتی ہے، لیکن میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کی داڑھی نہیں ہے، جس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کا ایمان بہت زبردست ہو، وہ بہت اچھا مسلمان ہو، اس مسلمان سے جس کی داڑھی بھی اور جس کے سر پہ ٹوپی ہو، امامہ شریف ہو، ہے کہ نہیں؟ رب تو بھائی دلوں کو دیکھتا ہے، رب تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو آئیں مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اب اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند نہ کرے، کبھی بند نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب سے میری گزارش ہے، تو آپ سب سے جب بھی مسجد میں جانا ہے، جس نماز کے لیے بھی جانا ہے، اپنا مصلی پکا گاڑی میں رکھ لیں۔ پیدل جا رہے ہیں تو ایک باقاعدہ جائے نماز لیں، تھیلا لیں، اور ایسی جگہ پہ رکھ دیا کریں جب گھر سے نکلنے لگیں تو آپ کی نظر پڑے، آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں، بھولیں مت۔ ماسک ضرور لے کے جائیں، ایک ایکسٹرا ماسک جو ہے وہ آپ اس کو پکا جیب میں رکھ دیں، یا اس جیکٹ میں رکھ لیں جو آپ ہمیشہ پہنتے ہیں، روز پہنتے ہیں، تاکہ اگر آپ ویسے ماسک لے کے جانا بھول گئے تو آپ کو پتہ ہو آپ کی جیکٹ میں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو گاڑی میں رکھ لیں ماسک، جائے نماز اپنا پکا ہی گاڑی میں رکھ لیں۔ احتیاط کرنی ہے، ہم نے مسجدیں بند نہیں ہونے دینی انشاءاللہ، ہم نے خیال کرنا ہے۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔